بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم فعل مضارع میں جو تبدیلیاں ہوتی ہیں اس کے بارے میں بات شروع کرنے جا رہے ہیں کہ فعل مضارع میں کون کون سی تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ فعل مضارع میں ایک معنوی تبدیلی بھی ہوتی ہے اور ایک لفظی تبدیلی بھی ہوتی ہے، اور بعض اوقات لفظی اور معنوی دونوں طرح کی تبدیلیاں ہوتی ہیں، اور یہ دونوں طرح کی تبدیلیاں کچھ خاص الفاظ سے ہوتی ہیں۔ ان کے مختلف گروپس ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ پہلا گروپ پڑھیں گے کہ جس سے صرف معنوی تبدیلی ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ فعل مضارع میں دو جو ہے وہ پائے جاتے ہیں زمانے، ایک حال اور ایک مستقبل، ٹھیک ہے؟ تو حال اور مستقبل، کبھی حال ہوتا ہے کبھی مستقبل۔ اب حال کے ساتھ مضارع کو خاص کرنے کے لیے تین الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ ایک حرف استعمال ہوتا ہے لام، اور دو الفاظ جو ہیں، دو حروف جو ہیں وہ اس کو مستقبل کے ساتھ خاص کرتے ہیں، اور یہ مضارع کے شروع میں آتے ہیں، وہ ہیں سین اور سوفا، ٹھیک ہے؟ تو ان تین حروف میں سے لام فعل مضارع کو حال کے ساتھ خاص کرتا ہے، جبکہ سین اور سوفا مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے۔ یہ معنی تبدیلی کرتے ہیں۔ دیکھیں، مضارع کو حال کے ساتھ خاص کرنے کے لیے مضارع کے شروع میں لام مفتوح لگا دیں تو یہ مضارع حال کے ساتھ خاص ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ سادہ جو فعل مضارع ہے ینصرو، اس کا ترجمہ بنے گا وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا، دونوں ٹینسز ہیں، لیکن اس کو حال کے ساتھ خاص کرنا ہے تو ہم سمپل اس کے شروع میں صرف لام لگا دیں گے زبر والا، تو اس سے فیوچر والا جو مستقبل والا ترجمہ ہے وہ خود بخود ہی چلا جائے گا اور یہ حال کے ساتھ خاص ہو جائے گا۔ تو ہم کیا کہیں گے؟ لینصرو، وہ مدد کرتا ہے، کرے گا نہیں، وہ مدد کرتا ہے۔ یکتبو، وہ لکھتا ہے یا لکھے گا۔ جب اس کو ہم نے لام لگایا شروع میں تو یہ بن گیا وہ لکھتا ہے، لیکتبو فعل مضارع حال بن گیا۔ یہ آگے جی، مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کرنے والے حروف سین اور سوفا ہیں، یعنی کہ مانن یہ تبدیلی کرتے ہیں، لفظاً ان سے کسی بھی قسم کی کوئی زبر زیر پیش چینج نہیں ہوتی مضارع کی، صرف یہ معنی پہ افیکٹ کرتے ہیں، معنی کو اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو یہ دو حروف ہیں سین اور سوفا۔ ینصرو، وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا، یہ سادہ فعل مضارع ہے، اور سینصرو، وہ ان قریب مدد کرے گا۔ سین اور سوفا یہ ان قریب کے لیے، ابھی نزدیک ہی، جلد ہی، ان معنوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو فعل مضارع کو اگر مستقبل کے ساتھ خاص کرنا ہے تو ہم شروع میں سین لگا دیں گے، اور تعلمون، تم جانتے ہو، یہ جان لو گے، یا پھر سوفا لگا دیں گے، سوف تعلمون، تم جلدی جان لو گے۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ مضارع کی لفظی اور معنن تبدیلیاں کرنے والے مختلف حروف ہیں، تو جو صرف لفظی طور پہ، معنوی طور پہ اس میں تبدیلی لاتے ہیں وہ تین حروف ہیں۔ ان میں سے پہلا جو حرف ہے وہ لام ہے، یہ مضارع کو حال کے ساتھ خاص کر دیتا ہے، کنفائن کر دیتا ہے، اور دوسرا جو حرف ہیں وہ دو ہیں سوفا اور سین، یہ مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں۔ تو مضارع کو حال کے ساتھ خاص کرنے کے لیے لام شروع میں لگا دیں زبر والا، اور مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کرنے کے لیے سین یا سوفا لگا دیں۔ قرآن پاک میں فسوف تعلمون، فسوف تعلمون، فسوف یعلمون، تو اس طرح کر کے مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ تو یہ مضارع مستقبل کے لیے سوفا سین شروع میں لگانے سے یہ مستقبل میں اس کا ترجمہ ہو جاتا ہے۔ تو امید ہے انشاءاللہ آج کا آپ کو سبق پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اسی سبق کے اگلی ویڈیو میں، اس کے دوسرے حصے میں، جہاں پر ہم انشاءاللہ قرآنی مثالوں سے مضارع حال اور مستقبل کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔